خواتین و حضرات، میں مرزا عامر شہزاد اور آپ روز کی طرح دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل آواز حق. اور ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کی جو شخصیت ہیں، جو مہمان ہیں، میری بھی بڑی پسندیدہ شخصیت ہیں اور جو کہ تعارف کی محتاج بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستان کی ایک معروف شخصیت ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، ایک ذمہ دار گھرانے سے ان کا تعلق ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب محترم خدایار خان چنٹ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جی، آپ نے ہمیں وقت دیا جی، ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے آپ تشریف لائے. تھینک یو. خواتین و حضرات، آپ اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھ رہے ہیں جو کہ بہاولپور کی تاریخ پر لکھی گئی ہے. میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو میں بڑا خوش ہوا اور مجھے یقیناً یہ بات کہنے پر میں مجبور ہو گیا کہ اس کتاب کے اوپر ہمیں تبصرہ مطلوب ہے. آخر یہ بڑی محنت کی بات ہے، ایک وہ بندہ جو کہ ایک ادب سے لگاؤ رکھنے والا بندہ ہو، ایک ذمہ دار گھرانے سے جس کا تعلق ہو، جو ایک بزنس مین ہو، آخر یہ کتاب کی طرف موو ہو جانا یہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی. تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا جی ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر. تو آج ہم ان سے جانیں گے آخر کتاب سے محبت کیوں، کتاب کی طرف موو ہونے کی وجہ. اور یہ چونکہ بڑی محنت ہوتی ہے تاریخ پر، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بیٹا سب سے مشکل جو کتاب لکھی جاتی ہے نا وہ تاریخ کے اوپر لکھی جاتی ہے. تو یہ بہاولپور کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی کتاب. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ ایک ذمہ دار گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور ایک بزنس مین ہیں، یہ کتاب کی طرف کیسے موو آپ ہو گئے، اس بارے میں ذرا بتائیں، ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں. شکریہ مرزا صاحب. سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، ہم آپ کے پروگرام میں حاضر ہوئے. تھینک یو. یہ بڑی خوبصورت آپ نے کویسچن کیا ہے کہ ایز اے رائٹر لکھاری میں کیسے بنا. اس میں کوئی شک نہیں کہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف تھی نا، میں نہ تو لکھاری تھا، صحیح. حتیٰ کہ اتنا بھگوڑا تھا کہ اگر اپلیکیشن جو چھٹی کی ٹیچر کو دینی ہوتی، مجھے لکھنی آئے نہ آئے وہ تو دور کی بات ہے، لکھتا ہی نہیں تھا. بھگوڑا تھا بالکل، لکھنے میں کوئی اتنی نہیں ہے اتنا ہوتا تھا. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس وقت 2-2.5 منتھ کی جو چھٹیاں گرمی کی ہوتی تھی، استاد ہمیں بڑا زیادہ ورک دیتے تھے کام چھٹیاں کا کرنے کا گھر کے اندر. جو ہم رجسٹر اتنے موٹے رجسٹر ہوتے تھے وہ لکھ کے جاتے تھے. 2.5 ماہ کے بعد میری یہ سچویشن ہوتی تھی کہ وہ ڈنڈے کھا لیتے تھے لیکن ورک کر کے نہیں جاتے. واہ واہ کیا بات ہے جی. مطلب کہ میں رائٹر نہیں تھا. صحیح. اصل ہوا کیا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. میں 1996 میں پی ٹی آئی میں گیا. میں مسلسل 25-22 سال پی ٹی آئی کے اندر کام کیا. کیونکہ پی ٹی آئی میں جب گئے تھے اس وقت تو جو ہمارا منشور تھا خان صاحب کا، جو خان صاحب ہمیں ساتھ لے کے چلے تھے کہ نئے چہرے لائیں گے، پی ٹی آئی جو ہے اپنا پرانے چہروں کو نہیں لائیں گے، جگیردارانہ سسٹم، اس کے خلاف ایک سلسلہ تھا خان صاحب کا. اس کے منشور کو دیکھ کر ہم بھی ساتھ چل پڑے. لیکن جو پی ٹی آئی کو عروج ملا 13 کے الیکشن کے بعد، بلکہ جو 2011 میں جلسہ لاہور میں ہوا تھا، اس کے بعد پورا سٹرکچر پارٹی کا چینج ہونا شروع ہو گیا. اس کے اندر جو ہمارے پرانے فاؤنڈر ممبر جو پی ٹی آئی کے اندر جنہوں نے بڑا کام کیا تھا، ان کی جگہ ختم ہوتی ہو رہی، وہ ریپلیس ہوتے ہیں، اس کی جگہ نئے لوگ آ رہے تھے. کیونکہ بیسیکلی یہ پارٹی تو بنی تھی جگیردارانہ خلاف، اس سسٹم کے خلاف، لیکن وہی لوگ دوبارہ مسلط ہونا شروع ہو گئے. ایک وقت تھا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں سن روف میں کھڑے ہو کے چلتے تھے، سپیچز کرتے تھے. جو بھی پروگرام پی ٹی آئی کا ہوتا تھا ہم فرنٹ سیٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ تھے، سٹیج پہ بیٹھنے والے. وقت نے ہمیں ایسا پیچھے اتنا کر دیا کہ ہم آخری سیٹوں پہ چلے گئے. وہی ایک سسٹم جو پرانی پارٹیوں کا تھا ویسا ہی اس پارٹی نے بنا لیا. پھر اس کے اندر کافی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، جسٹس وجیہ الدین جیسے بڑے نام تھے. جن لوگوں کے ساتھ اس پارٹی نے زیادتی کی وہ لوگ خاموشی سے گھر بیٹھ گئے. میرے دل کے اندر ایک آیا کہ یار میں کہتا ہوں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کیوں نہ میں اس کو قلم بند کر کے جاؤں. کم از کم کو میرے پیار کرنے والے دوست، جو اہل علاقہ، جو میرے حلقہ احباب کے لوگ پوچھتے تھے کہ یار آپ تو پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر ہیں، آپ تو اتنے پرانے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک آپ پارٹی کے اندر تو کوئی کونسلر یا چیئرمینی کی ٹکٹ بھی نہیں لے سکے، وجہ کیا بنی تھی؟ اس کا کس کو میں جواب دیتا؟ میرے دل کے اندر آیا کیوں نہ میں ایک اس کے اوپر قلم اٹھاؤں اور بک لکھوں. لیکن مجھے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا لکھنے لکھانے کا، کہاں سے شروع کرنا ہے،
کہاں سے صحیح ختم کرنا ہے. صحیح لیکن میں نے بسم اللہ کر کے, مجھے 2-3 دوست آپ جیسے بڑے رائٹر ملے, انہوں نے کہا یار آپ قلم اٹھائیں, جو دل میں آیا ہے آپ نے, جو آپ کے ساتھ ہوا وہ لکھیں تو صحیح نا, چھوڑیں اس بات کو. میں نے ہمت کر کے لکھنا شروع کر دیا. وہ میری پہلی کتاب جو تھی عمران خان ایک نظر ماضی و حال پر, جی جی کہ میں نے وہ مقصد یہ تھا اس ٹائٹل کا بھی اس کے اندر بھی کہ عمران خان ہم نے پارٹی بنائی کس لیے تھی, ہم نکلے کس مقصد کے لیے تھے. آج تو وہ پرپز ہی ختم ہو گیا ہے. وہ جو پارٹی کے اصل چہرے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے, ان کی جگہ تو نئے لوگوں نے قبضہ کر لیا پارٹی کے اوپر, تو لوگوں نے قبضہ کر لیا, جاگیردار نے. پھر میں نے یہ کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد میں نے پاکستان کے جو بڑے بڑے رائٹر تھے, بڑی بڑی اخبارات کے جو مالکان تھے, ان تک میں نے یہ کتاب بھیجی, سیاسی لوگوں کو بھیجی, اور تو کہیں نہیں مجھے رسپانس ملا. لیکن ایک دفعہ ضیاء شہد صاحب کی مجھے کال آ گئی. ضیاء شہد صاحب مرحوم, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ چیف ایڈیٹر روزنامہ خبریں, ان کی بڑی محنت ہے, اور ساتھ چینل 5 چلاتے تھے. جب ان کو میں نے ٹی سی ایس کرائی, انہوں نے مجھے فون کر کے بلا لیا لاہور. میں گیا, انہوں نے کہا یار ہم تو بڑا عرصہ لگا دیے کسی اچھے پلیٹ فارم نیشنل اخبار میں لکھنے کے لیے, ہم تو بڑے دھکے کھائے ہیں. میں نے آپ کی پوری کتاب پڑھی ہے, آپ نے جتنا درد لکھا ہے ٹھیک ہے, وہ آپ نے فرد واحد اپنا درد لکھا ہے یا ورکر کا درد لکھا ہے. کاش کہ آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں, روزنامہ خبریں پہ آپ کالم لکھیں, اپنے وسیب, اپنی دھرتی علاقے کی محرومیاں لکھیں, آئیں آپ, ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں. آپ کے اندر میں نے یہ چیز یا شاہ صاحب نے فرمایا دیکھا ہے, آپ درد بڑا اچھا بیان کر سکتے ہیں, درد بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں, آپ لکھیں, ہم آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں. چلیں جی, میرے اندر ایک شوق بھی, انہوں جذبہ بھی پیدا کر دیا. میں نے ہمت کی, میں نے کالم لکھنے شروع کر دی. اللہ کا ایسا کرم ہوا, ضیاء شہد صاحب کی محبت بھی تھی, ان کی ٹیم کی بھی محبت تھی, ان کے پیار سے مجھے ریگولر ایک کالمسٹ بنا دیا. پھر میں نے, میرے خیال ہے بڑے سے بڑا جو رائٹر تھا اس وقت کالم لکھتا تھا, ہفتے میں 10 دن بعد ایک کالم چھپتا تھا. کون کون سی اخبارات پر آپ کے کالم چھپتے رہے ہیں؟ بیسیکلی بیس تو میری ہے خبریں, روزنامہ خبریں. اس کے علاوہ محبت میں, کیوں میں پیمنٹ تو لیتا نہیں تھا, میں تو علاقے وسیب کی آواز بنتا تھا ایسے ہی. اس کے علاوہ جیسے آپ لکھتے ہیں نا, اکثر وہ کالم دوسری اخبار اٹھا لیتی تھی, وہ نیچے لکھ دیتے تھے کہ شکریہ خبریں, ان کی وجہ سے ہمیں ملا. اور بھی کافی, سما میں بھی میرے چھپے ہیں, نوائے وقت میں بھی چھپے ہیں, پاکستان میں بھی چھپے ہیں, کافی اخبارات کے اندر میرے کالم چھپتے رہے. لیکن بیس جو ہے, جنہوں نے مجھے رائٹر بنایا, جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا, وہ ضیاء شاہ صاحب مرحوم ہے. پھر میں نے یہ کالم لکھنے شروع کر دیے. اس کے اندر مجھے اتنا رسپانس ملا عوام کی طرف سے, خاص طور پہ اداروں کی طرف سے. اداروں کے معاملے میں میں دبنگ انداز میں لکھتا تھا, میں دیکھتا نہیں تھا کہ نیا نیا رائٹر تھا, مجھے ان چیزوں کی نہیں تھی, کوئی ناراض ہو جائے گا, کوئی راضی ہو جائے گا, ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی تھی, میں خوب لکھتا تھا. مجھے بڑی جگہ ملی. پھر اتنی محبت ضیاء شہد صاحب نے کی کہ بڑے رائٹر کی بھی جو کالم ہوتا تھا, ہفتے بعد باری آتی تھی. میرے ہفتے میں 3 چھپ جاتے تھے, 4 چھپ جاتے تھے. اتنا میں نے اس کے اوپر کام کیا. میرے خیال میں سینکڑوں میں نہیں, ہزاروں کے اندر میرے کالم چھپے. پھر مجھے مشورہ تو دیا تھا ضیاء شاہد صاحب نے بھی اور دوستوں نے بھی کہ آپ ان کو کالموں کو اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا لیں, لیکن میں نے پھر بھی اس کے اوپر نہیں ٹھہرا. میں نے پھر یہ کتاب جو یہ آئے خیال یار بہاولپور, خیال یار اصل میں میرا لوگو ہے جو اخبارات میں, جیسے خدا یار نام ہے, اس کے نام سے میرا ایک لوگو ہے خیال یار. ویسے بھی صوفیزم کے ساتھ, تصوف کے ساتھ میرا بڑا لگاؤ ہے, میں نے بڑا وقت دیا ہے. میری طبیعت, میرا مزاج, جو میری روح ہے وہ صوفیزم کو بڑا لائک کرتی ہے. ٹھیک ہے, خیال یار میرا لوگو ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر میرے کالم بھی کافی پڑے تھے, اپنا جو چھپ چکے تھے. میں نے بہاولپور ریاست کے اوپر بڑا کام کیا ہے. زیادہ کالم ٹارگٹ کیا ہوتا تھا آپ کا؟ یعنی ہر بندہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ کالمز کے اندر اس کی ایک ترجیح ہوتی ہے, وہ ایک چیز کو ترجیح دیتا ہے. کچھ لوگ مذہبی ٹاپک پہ کالم لکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ سیاسی لکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ ذرا بچوں کے اسلام پر لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کا ٹارگٹ کیا ہوتا تھا؟ میں آل راؤنڈر تھا, جو وقت کا تقاضا ہوتا تھا میں اس کو, اگر پولیٹیکل حوالے سے, مذہبی حوالے سے, کوئی انہونی پاکستان کے اندر ہوگی, کوئی معاملہ, میں لکھ دیتا تھا ٹاپک. میں کوئی کالم چھپتا رہتا تھا, ایک نہیں. لیکن جو زیادہ میں نے کام کیا ہے نا, وہ میں نے کیا ہے ہسٹری بہاولپور سابق ریاست کے اوپر, اس کی چولستان کے حوالے سے, دریاؤں کے حوالے سے,
یہ اپنا جتنا بھی یہ محلات کے حوالے سے دریائے ستلج یہ ہیڈ اسلام کب بنا، یہ پورا اس کے اوپر میں نے ورک کیا. میرے زیادہ کالم جو روزنامہ خبریں میں چھپے ہیں یہ بہاولپور ریاست کی ہسٹری کے اوپر. ایسے جو خیال یار میں بہاولپور میری بک آئی ہے، اس میں بھی زیادہ میں نے بہاولپور کی ہسٹری اور اپنا خیال پیش کیا. اپنا خیال جو زندگی کے اندر صوفیزم میں میرا کچھ وقت گزرا ہے اس حوالے سے میں نے اس کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مرحوم اللہ جنت جگہ دے ضیاء شاہد کو اصل میں مجھے رائٹر انہوں نے بنایا. آج تو الحمدللہ میں 13-14 کتابیں لکھ چکا ہوں مختلف انداز پہ. یہ ابھی میری ریسنٹلی ایک کتاب آئی ہے، آپ تک شاید نہیں پہنچی، میں پہنچاؤں گا، وہ جنونی دہشت گرد بھارت کے حوالے سے. مطلب وہ بھی کتاب آ چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ جلد آپ کو مل جائے گی. جی رائٹر تو میں بنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں ایک ذمہ دار طبقے سے ایک بزنس مین، اور میرا جو سیاسی سماجی میرا تو زیادہ ورک یہی تھا. اچھا، یہ بہاولپور یا یہ جتنے بھی رستے میں علاقے ہیں، بہاولپور ہے، خیرپور، قائم پور، حاصل پور، ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ تاریخ پر بات کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ ڈیٹا اتنا اکٹھا کرنا، اتنی تحقیق کرنی، کتنا وقت لگا آپ کو یہ کتاب لکھنے میں؟ ہاں، اس میں دو چار دوست بھی ایسے تھے جو ہسٹری کے ساتھ ان کا بڑا لگاؤ تھا اور نالج تھا، ان سے بھی ملتا رہتا. لیکن آج کا جو دور ہے، کیونکہ میں چیئرمین ہوں بحالی صوبہ بہاولپور کی تحریک چلا رہا ہوں، اس کے اوپر بھی میری بڑی دلچسپی تھی. لامالا جو ایک بندہ اپنی تحریک چلاتا ہے، خود اس کے پاس نالج ہوگا کہ کیوں میں تحریک بہاولپور صوبہ کیوں مانگ رہا ہوں، میری ریاست بہاولپور کب بنی، کیسے ہوئی، کیسے ختم ہوئی، یہ سارا سلسلہ تھا. وہ ہسٹری تو اس کے اوپر، کیونکہ بہاولپور کی لائبریری کے اندر ایسی کافی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ کو نالج مل جاتا ہے. لائبریری میں بیٹھنا پڑا، نیٹ پہ بھی آپ جیسے دوست بھی تھے جو کافی دلچسپی رکھتے تھے ہسٹری کے ساتھ، ان سے بھی نالج ملا. الحمدللہ وہ ایک قطرہ اکٹھا کر کے ایک دریا بن گیا. اچھا، میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو اس کے شروع میں آپ کی تصاویر ہیں پاکستان کے جو پی ایم حضرات ہیں یا بڑے بڑے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ ہیں. اس وقت کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں آپ؟ ابھی تو میں خاموش ہوں، پارٹی کے حوالے سے تو نہیں. آپ کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ عمران خان کی نشانی. کی آج بھی محبت کرتے ہیں عمران خان سے آپ؟ دیکھیں، پاکستان کا کوئی بھی اچھا پولیٹکس ہو جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، چاہے کوئی ہو، ہم اس کو پسند کرتے ہیں. کیوں نہیں، کرنا بھی چاہیے. لیکن جو ایک دلی لگاؤ تھا اس بندے کے ساتھ، جو ہماری امیدیں وابستہ تھی، وہ ٹوٹی ہیں. حقیقت یہ نہیں میں کہتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے جیسے ہزاروں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خیر یہ ہمارا ٹاپک موضوع نہیں تھا. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ موجود تھے خدا یار خان چنڑ صاحب، جو کہ اظہار خیال کر رہے تھے اپنے ماضی کا اور بتا رہے تھے کہ کس طرح انہیں جو ہے وہ اس طرف آنے کی ضرورت آئی، قلم اٹھانے کی ضرورت. ایک خدا یار خان چنڑ کو جس وہ بتایا انہوں نے کہ خیال یار کے نام سے ان کے بہت سارے جو ہے وہ کالم چھپتے ہیں. تو خیال یار کو یہ خیال آیا کہ ان کتاب پکڑ کے لکھ دی. تو ان کی کافی ساری تصانیف ہے جن کا میں نے بھی مطالعہ کیا ہے. سیاسی ذہن کے اندر جو ہے وہ فرق کا الگ الگ ہونا، یہ ہر بندے کی ذات کا ایک اپنا اپنا مسئلہ ہے. تو یقیناً یہ کتاب جو ہے جو کہ بہاولپور کی تحصیل بہاولپور کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں اور اس کے اندر بڑا علمی جو ہے وہ مواد انہوں نے اکٹھا کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے پڑھنے میں سود مند ثابت ہوگی. شکریہ.